بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ کرام، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار آگاہ رہو وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور مگر نہیں جانتے۔ منافقین اپنے آپ کو بڑے چالاک، عیار، مکار، حیلہ ساز، زمانہ شناس اور سیاستدان سمجھتے تھے۔ اگرچہ بظاہر وہ مومن تھے، مگر ان کے دل کفر کی غلاظت سے لتھڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سو نے ہجرت کی، انہیں اپنے مالی مفادات اور اپنے گھر بار اور بعض کو بیوی بچوں تک سے محروم ہونا پڑا۔ اسی طرح جہاد کے لیے حسب استطاعت بڑھ چڑھ کر انہوں نے اپنے مالوں کی قربانیاں بھی دیں اور جانوں کی قربانیاں بھی دیں۔ نہ مال خرچ ہونے سے ان کے دل میں کوئی ملال آیا، اور نہ ہی جان دینے کے وقت ان کے ماتھے پر کوئی بل آیا، بلکہ شہادت کے وقت اکثر آیا تو ان کی مبارک زبانوں پر یہ آیا، فزت بربک الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی ان کے نزدیک مال و دولت کو جمع کرنے میں نہیں تھی، جان کو بچا لینے میں نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت نثار کر دینے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینے کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کا مال اور ہماری جان اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیا اور ہمیں اپنی خوشنودی سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے لیے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اب وہ مال اور جان خرچ کر کے بھی، مال اور جان اپنا ختم کر کے بھی راضی رہتے تھے۔ دوسری طرف منافقین مال اور دولت جمع کر کر کے اپنی جانوں کو مختلف حیلوں بہانوں سے بچا بچا کے بھی ہر وقت کڑتے رہتے تھے، حسد کی آگ میں جلتے رہتے تھے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی فتح و کامیابی حاصل ہوتی تھی تو ان کی حالت بری ہو جاتی تھی۔ وہ اصل میں دنیاوی نعمتوں ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہاں کا عیش و آرام مستقل تھا، اور آخرت کا انہیں کامل یقین نہ تھا۔ وہ اپنے دلوں میں تذبذب کا شکار تھے
کہ جنت کی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور جہنم کے عذاب سے جو ڈرایا گیا ہے، مرنے کے بعد پتہ نہیں وہ ملیں یا نہ ملیں، وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، لہٰذا یہ ان کی اپنی سوچ تھی جو سراسر غلط تھی، کیونکہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو وہ شخص جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ واقعی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے سے نعمتوں والی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور وہاں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی جنتی مستفید ہوں گے، اور وہاں ہر طرح کی نعمت موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للچانے والوں کو ایسی ہی نعمتوں کے لیے للچانا چاہیے۔ اسی طرح جہنم کے عذابات کو حق سمجھنے والا بھی کبھی راہ حق سے نہیں بھٹکتا، اور اگر اس سے کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو منافقین کو یہ بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ موجود نعمتیں، یعنی دنیا کی نعمتیں جو موجود ہیں، جو مال و دولت موجود ہے، صحابہ کرام اس سے استفادہ نہیں کرتے، بلکہ اس کو بے دریغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور راہ خدا میں جان دینے کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسا موقع مل جائے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے دین حق کی سربلندی کے لیے پیش کر سکیں۔ تو ان کے نزدیک یہ کوئی عقل مندانہ کام نہیں تھا، اس لیے وہ ان کو بے وقوف کہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہتے تھے۔ اپنے خیال کے مطابق نہ ان جیسا کوئی دانشور تھا، نہ کوئی بہادر تھا، نہ کوئی شعر و سخن پر دسترس رکھنے والا تھا، ڈیل ڈول میں بھی اچھے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا بلند رتبہ، بڑا فنکار اور گفتگو کا بڑا ماہر ظاہر کرتے تھے۔ یوں سمجھیے کہ باتیں کرنے میں ایسے ہی تھے جیسے ہمارے اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کچھ باتیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ یہاں بھی خود پسند لوگ زیادہ تر بیٹھے ہوتے ہیں جو کئی بار کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں ایسے کہتا ہوں، اور وہ اپنا اور اپنی پارٹی کا اور اپنے مفادات کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ حق کہنے کی یا حق سننے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ ان کی اصل غایت ذاتی شہرت اور نمود و نمائش ہوتی ہے، لہٰذا یہ سارے اعمال بھی ان سے ملتے جلتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا۔ تو انہوں نے سچے مخلص مومنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف فرمایا اور فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں جو دنیا کی عارضی نعمتوں کے لیے، عارضی لذتوں کے لیے
آخرت کی لذتوں کو قربان کر رہے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو انتہائی کم ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کے مال و دولت کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو کچھ نہ دیتا۔ اب آپ خیال کر لیں کہ دنیا میں کتنے مچھر ہوئے اور ہوں گے، اور ان کی نامعلوم بے شمار تعداد میں سے ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے مال و دولت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر اس مچھر کے پر کے برابر بھی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کچھ نہ دیتا۔ تو اس لیے احمق وہ ہیں جو دنیا کی قلیل اور کم تر نعمتوں کو بہت بڑا جان کر اس پر فریفتہ ہیں اور اس کی خاطر اپنی عاقبت کو تباہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کچھ ایسا تو نہیں کر رہے، دنیا کی محبت میں اتنے فریفتہ تو نہیں ہو گئے، اپنے آپ کو دنیا میں اتنا پھنسا تو نہیں لیا کہ حق کہنے اور حق سننے سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس وجہ سے ان کو بے وقوف فرمایا کہ وہ دنیا کی عارضی چیزوں کو، عارضی نعمتوں کو آخرت کی دائمی ابدی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں پر فوقیت دیتے ہیں، اور دوسرا ان کو اس وجہ سے بے وقوف فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا کہا، ان کو بے وقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا، تو اس کے بدلے میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، آگاہ رہو، وہی بے وقوف ہیں۔ یعنی جو دنیا کی عارضی نعمتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے پھرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، اور جو آخرت حاصل کرنے کے لیے اپنے مال و جان کو قربان کرتے ہیں وہ تو بڑے عقل مند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور مگر وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی اپنی بے وقوفی سے آگاہ بھی نہیں ہیں، اپنی حماقت سے باخبر بھی نہیں ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی بے وقوفی، حماقت کو، کم عقلی کو جان لے تو ہو سکتا ہے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اور بہت ممکن ہے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے، لیکن جو اپنی حماقت کو جانتا ہی نہ ہو، اپنی بے وقوفی کو سمجھتا ہی نہ ہو، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہو، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھتا ہو، صرف جو وہ بات کرتا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب غلط کرتے ہیں، وہ اور اس کی پارٹی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں، وہ اور اس کے ساتھی اور اس کے خاندان والے صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں، تو یہ وہی جاہلانہ تعصبات ہیں جن میں عرب گرفتار تھے قبل از اسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام کو صرف بے وقوف کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف بھی کہا اور جاہل بھی کہا، کہ فرمایا وہ بے وقوف بھی ہیں، احمق بھی ہیں، اور جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ جاہل بھی ہیں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ و مقام ہے، لہذا ان کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کو معیار قرار دیا،
اور فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو پھر ہدایت پائیں گے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے ایمانوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے ہیں؟ کسی عالم نے کہا کہ اگر صحابہ کرام آپ کا حال ملاحظہ فرمائیں، آپ کے اعمال دیکھیں جیسے آج کل ہمارے اعمال ہیں، تو وہ آپ کو مسلمان نہ سمجھیں۔ اور ہمیں اگر یہ توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو کہ ہم میں سے کوئی شخص ان کی زیارت کرے اور ان کے اعمال کو ایسے دیکھے جیسے وہ انہوں نے بجا لائے تھے، تو ہم سمجھیں کہ یہ دیوانے، کہ انہیں نہ مال پیارا ہے، نہ دولت سے محبت ہے، نہ انہیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بھی، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا تو تقیہ کلام ہی یہ ہوتا تھا۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا تھا کچھ، تو کلام کا آغاز اس طرح فرماتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ماں باپ انسان کو سب سے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور عزت اور مرتبہ مقام ان کا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مرتبہ مقام کہ صحابہ کرام اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو یہ ہے وہ محبت، اور یہ ہیں وہ اچھے اعلیٰ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اب آخر میں ان کی دو بڑی صفات جو قرآن پاک میں بیان ہوئیں، ان پر غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین معہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کفار کے ساتھ ان کا سختی کا معاملہ اس لیے تھا کہ کفار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور مومنوں کے ساتھ رحم کا، اخوت اور محبت کا معاملہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ تو اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں سب کچھ الٹ نہیں ہو گیا کہ کافر ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کے کھلاڑی بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کے اداکار اور فنکار بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا میوزک ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، ان کی فلمیں اور ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اسی طرح ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو ہیروز ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد والی ہستیاں اتباع التابعین اور اکابرین اولیاء اعظام اور بڑے بڑے علماء کرام، ان کے جوتوں مبارک کی خاک کو بھی وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین سے معذرت کے ساتھ
تو کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ نام نہاد اپنے لوگ، اپنے حکمران اور اپنے صاحب اقتدار طاقتور لوگ جو ہیں وہ بھی امریکہ، یورپ اور دیگر کفار کی خوشنودی کے لیے ان کے دشمن رہتے ہیں، اور وہ تو دشمن ہیں ہی صحیح۔ تو سچے مومن اور مخلص مسلمان کے درجہ ان کو اپنے بھی لتاڑتے ہیں اور غیر بھی مارتے ہیں۔ تو یہ کیسا وقت ہے؟ اے خاصہ اے خاصان رسول، یہ وقت دعا ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول، یہ وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں رہا، ہمیں ایمان والوں کا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کوئی خیال نہیں رہا، اہل علم کی ہم صحبت سے دور ہو گئے، اولیاء کرام کی نصاحت اور تبلیغ سے ہم محروم ہو گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں پھنسا لیا جو صرف ظاہری نمود و نمائش ہے۔ وہ آنکھ کی ہے جلوہ افرنگ سے روشن، جن آنکھوں میں امریکہ اور یورپ کے جلوے بسے ہوئے ہیں، وہ آنکھ کی ہے جلوہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ تو جو امریکہ اور یورپ کے جلووں سے روشن ہونے والی آنکھیں ہیں وہ بڑی چالاک عیار تو ہیں، بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، عیاری اور مکاری میں ان کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن ان کے اندر نمناکی نہیں ہے جو کسی شخص کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم سے آنکھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل بہت ہی سخت ہو چکے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں رہ کے، برے لوگوں کی چیزیں دیکھ کے، ان کو پڑھ پڑھ کے۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے یہ شکایت کی کہ یا حضرت مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا۔ تو ہمیں بھی شاید ایسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ، بلکہ ہم نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم نے عبادت میں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ اکثر ہم اس سعادت سے ہی محروم ہیں۔ کبھی عبادت کی ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لائے ہوں، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ پر لطف ہے یا خالی ہے لطف و سرور سے۔ جب اس طرف آنا ہی نہیں ہے پھر پتہ کیسے چلے گا؟ بہرحال انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت مجھے عبادت میں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ خوف خدا نہ رکھنے والے شخص کو دیکھ لینا ہی دراصل غفلت پیدا کرتا ہے، اور اتنی غفلت پیدا کرتا ہے کہ عبادت کا لطف و سرور چھن جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں اپنی اپنی غفلتوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر عرصہ حیات تنگ ہے، ان کو غیر بھی مارتے ہیں اور اپنے بھی لتاڑتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے بھی کرتے رہے۔ تو اس طرح سے
دور ستم اور بڑے ظلم کے اندر امت مسلمہ اس وقت آئی ہوئی ہے۔ کیا جائیں، کیا کریں اور کدھر جائیں؟ تو ان کا کوئی اپنا نہیں۔ جن لوگوں کو اپنا سمجھ کے حکمران بناتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے، اب یہ واحد کلام الہی ہے جو دنیا میں محفوظ ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابیں تحریف اور تغیر و تبدل کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ آخری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کے ساتھ بھی لوگوں کو دشمنی ہے اور اس کو بھی جگہ جگہ جلانے سے باز نہیں آتے اور اس طرح مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے۔ لیکن نچلے طبقے میں، غریب لوگوں میں پھر بھی کچھ غیرت ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہیں، اپنی جتنی ان کی کوشش ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اس کے مطابق احتجاج کرتے ہیں اور دشمنان اسلام کو احساس دلاتے ہیں کہ اس طرح کے برے کاموں سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، جبکہ حکمران طبقات اول تو اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے، اور اگر کریں گے بھی تو بس کوئی ایسی بات کریں گے کہ جسے کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی جھاڑنا، تو بس اسی طرح والا مسئلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو اکثر ان کے دل بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ خود بھی ان سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، ان کا یقین ہے تو دنیا کے ان حکمرانوں پر جن کے بغیر ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ کب تک اپنی حکومت قائم رکھ لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ وہ ہستی عظیم جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کا شرف قرار دیا، سب سے اعلیٰ بنایا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کا نہ کوئی ہوا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ ہستی جو ہر لحاظ سے مکمل، کامل و اکمل ہے، جس کا اسوہ مبارک تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ان کی شان میں بھی گستاخیاں کی جاتی ہیں، ان کے نعوذ باللہ خاکے بنائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی بے ادبیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن پھر ہمارے حکمران جو ہیں ان کے سر پر یا کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگتی، اور اگر کبھی کوئی بہت پریشر عوام کی طرف سے، غریب لوگوں کی طرف سے آتا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہوں، تو وہ رسماً کوئی بات چیت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو دنیا کے مال و دولت کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، حریص اور لالچی ہیں، ان کو نہ عظمت قرآن کا خیال ہے اور نہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، اور وہ غریب لوگ اگرچہ مفلس و نادار ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نے گھر کر لیا ہے، اس کے کلام کی عظمت ان کے دلوں میں سما گئی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال، جان، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، جب ان کے خلاف
اور ان کی مقدس کتاب اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں بے ادبیاں کی جاتی ہیں تو پھر ان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہو؟ کبھی ایسا سوچا کسی نے؟ وہ کتنے جاں گداز مرحلوں سے گزرتے ہوں گے، اور اگر وہ کوئی احتجاج کریں تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، اگر وہ کچھ اور کریں تو ان کو بھی اپنے بھی سزا دیتے ہیں، بیگانے بھی سزا دیتے ہیں، ان کو دہشت گرد کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ہوں گے ایسے، اتنا بڑا ملک ہے یا اتنی بڑی دنیا ہے تو اس میں کوئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جن سے کوئی دہشت گردی کے کوئی کام سرزد ہو گئے ہوں گے، تو یہ دوسروں سے بھی ہو جاتا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، نیوزی لینڈ میں کتنے مسلمانوں کو مسجد کے اندر جا کے شہید کر دیا گیا، تو کیا وہ دہشت گرد نہیں تھا؟ وہ کوئی پاکستانی تھا یا وہ کوئی مسلمان تھا؟ اسی طرح بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم میں، ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور دہشت گرد بھی ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہو گیا یا پاکستان میں سے کوئی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے پوری قوم کو الزام نہیں دیا جا سکتا، پورے ملک پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والے کون سے کم ہیں؟ ان سب کے آپ مقدمات دیکھ لیں، نور مقدم کا مقدمہ دیکھ لیں، اسی طرح اور مختلف لوگوں کے دیکھ لیں تو یہ ماڈرن اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ تھے اور ہائیلی کوالیفائڈ تھے، لیکن ظلم و ستم کی انہوں نے جو انتہا کی وہ کسی کبھی غریب مفلس مسلمان نے ایسے نہیں کی ہوگی۔ وہ مسلمان جس کا خون حرم پاک سے بھی زیادہ مقدس ہے، اس کا خون بہانے میں دریغ نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پڑوسی ملک میں صرف اس شک پر کہ اس کے پاس گائے کا گوشت ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے حکمرانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کوئی ویسا حکمران لائے، خدایا ان مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر، خدایا ان مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر، صلاح الدین غازی سا کوئی سلطان پیدا کر۔ آمین۔